موت کیا ہے، موت کی تکلیف کیا ہے، موت کی سختی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمرو ابن عاص نے کہا بیٹا انسان کے سینے پر زمین اور آسمان کو سمیٹ کے رکھ دیا جائے۔ تھوڑا توجہ کرنا، یہ میری بات نہیں نفائے گی۔ آئیے ایک حدیث اور سن لیں جس کو شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ ایک ہستی ہے جو نبی کا سگا بیٹا ہے اور بعد کے سارے نبیوں کا باپ ہے۔ اس ہستی کو دنیا حضرت سام بن نوح کے نام سے جانتی ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کے سگے بیٹے سام، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جتنے انبیاء بنی اسرائیل ہیں وہ سب حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے ہے، اور جتنے بنو اسماعیل میں ہیں وہ بھی حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا تو آپ نے مردے زندہ کیے، تو قوم جو ناہنجار تھی اس نے کہا تازہ تازہ قبروں سے مردے زندہ کرتے ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مرا ہی نہیں اور آپ نے زندہ کر دیا؟ تو اللہ اکبر، آپ سے کہا گیا کسی پرانی قبر پہ چلیے، توجہ کرنا بھائیو، کسی پرانی قبر پہ چلیے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا جدھر لے چلو چلیں گے۔ تو وہ لوگ لے گئے حضرت سام بن نوح کی قبر پہ، نبی کا سگا بیٹا اور بعد کے سارے نبیوں کا باپ۔ یعنی چھوٹی موٹی ہستی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بھائیو، ابھی نہ پیر کا ذکر ہے، نہ مرید کا ذکر ہے، نہ عالم کا ذکر ہے، نہ جاہل کا ذکر ہے۔ یہ نبی کا سگا بیٹا اور نبی کا سگا وفادار بیٹا اور سارے نبیوں کا بعد کے نبیوں کا باپ سام بن نوح، ان کی قبر پہ امام سیوطی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام گئے، اور اس کے بعد جب قم باذن اللہ کہا، وہ اپنی قبر سے مٹی جھاڑتے باہر آئے اور پوچھا کیا قیامت آ گئی؟ تو کہا گیا قیامت نہیں آئی، اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے تم زندہ ہوئے ہو۔ تو کہا بتاؤ کیا حال ہے؟ تو کہا کم و بیش 4000 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا ہے میری موت کو، لیکن روح نکلتے وقت جو تکلیف ہوئی تھی وہ درد میں ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں، ابھی بھی وہ درد ختم نہیں ہوا ہے۔ نبی کا سگا بیٹا ہے، بعد کے سارے نبیوں کا بابا ہے، اور موت کی تکلیف کا یہ حال ہے۔ مسلمانوں ذرا بتاؤ تو صحیح، اچھے لوگوں کو یہ موت ہے، لیکن یہ موت کی تکلیف ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث اور سن لیں، اس کو فقی ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ میں نے میرے بابا عمرو ابن عاص، صحابی، یہ صحابی ہیں اور صحابی کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص صحابی ابن صحابی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں نے اپنے بابا عمرو ابن عاص سے پوچھا بابا یہ صحابی رسول کا قول ہے، یہ صحابی رسول کا فرمان ہے، ہائے مسلمان اپنی زندگی کو کب تک رنگ ریلیوں کے اندر گزارو گے، کب تک عیاشیوں میں گزارو گے؟ موت آئے گی تو پچھتاؤ گے میرے بھائیوں۔ آج اللہ کے عذاب کا سن کر، اللہ کے عذاب کی باتیں سن کر ہنسنے والوں اور ہنس کر کے اڑا دینے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھا کے خدا کی قدرت کو بھول جانے والوں، قبر اور آخرت کو نظر انداز کرنے والوں، موت کی فکر سے بے فکر ہو جانے والوں، ذرا تصور تو کرو، صحابی رسول کہہ رہے ہیں بیٹا انسان کے سینے پر اگر زمین اور آسمان کو سمیٹ کر رکھ دیا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، جب انسان کو موت آتی ہے روح نکلتے وقت اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا سوچنا میرے بھائی، میرے عزیز، ہائے ہائے اگر ہم 10-20 کلو کا وزن پیٹ پہ اٹھا لیں تو ہم ہانپنے لگتے ہیں، لیکن یہ زمین اور آسمان سے وزنی اگر کوئی چیز ہمارے سینے پہ رکھی جائے تو کیا ہوگا؟ عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بیٹے اسی پر بس نہیں، جب روح نکلتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے انسان اپنی ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ ناک اگر نزلے سے بھر جائے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، جب موت کے وقت یہ کیفیت ہوگی کہ اللہ اکبر ناک سے نہیں بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لی جا رہی ہوگی، اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ پھر اس کے بعد عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بیٹے اگر کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت تو گھسا دیا جائے اور نیچے سے اس کو کھینچا جائے اور سارے کانٹے اس کے ایک ایک رگ میں سما جائے، جب کھینچا جائے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں اس سے زیادہ میں موت نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ موت اگر جانوروں کو بتا دی جاتی کہ موت کیا ہے تو تمہیں کوئی گوشت والا جانور نہیں ملتا جو اس کا تم گوشت کھا سکتے تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر موت لوگوں کو بتا دی جائے تو لوگ ایسے گھلنے لگیں گے جیسے پانی کے اندر نمک گھلنے لگتا
لگتا ہے یہ اپنے آقا کا فرمان ہے، اس گھاٹی سے گزرنا ہے، اس وادی سے گزرنا ہے۔ اللہ اکبر، موت اسے کہتے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 9 میں امام اہل سنت مردے کی بے کسی اور بے بسی کو اور قبر کے احوال بیان کرتے ہوئے ہم نے بہت کہا نا، قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا، یہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ ان لوگوں کے منصب تھے جن لوگوں نے کہا تھا میری آپ کی اوقات نہیں بھائیو، جن کو 5 کلمے بھی نہیں آتے ہوں، جو لوگ کبھی مسجد کا منہ بھی فجر میں دیکھنے نہیں جاتے ہو، وہ کیا دیکھیں گے؟ آئیے امام اہل سنت جن کے مسلک کا ہم نعرہ لگاتے ہیں اور حق لگاتے ہیں، وہ اپنی کتاب فتاوی رضویہ 9 جلد کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ موت کی تکلیف کوئی چھوٹی موٹی تو نہیں، جس کی ایک ضرب، فرماتے ہیں جس کی موت کا ایک جھٹکا سینکڑوں تلواروں کی ضرب سے زیادہ سخت تر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی سینکڑوں تلواریں ایک ساتھ جسم پہ ماری جائے تو اتنی تکلیف اور صدمہ نہ ہو جتنا موت کا صدمہ۔ اور موت کے ہر جھٹکے کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، فرماتے ہیں ہزاروں تلواروں کی ضرب سے زیادہ جھٹکے۔ فرماتے ہیں یہی صدمہ کوئی کم نہ تھا، مکان چھوٹا، مال چھوٹا۔ بھائیوں سب چھوڑ کے جانا ہے، جھوٹ سچ بول کے مال کمانے والوں، حرام و حلال میں تمیز کیے بغیر مال کمانے والوں، کیا نہیں دیکھتے سیٹھ صاحب گئے کیا لے کر کے گئے، وزیر صاحب گئے کیا لے کر کے گئے، پردھان صاحب گئے کیا لے کر کے گئے، چودھری صاحب گئے کیا لے کر گئے، علامہ صاحب گئے کیا لے کر گئے، کوئی کچھ لے کر کے گیا، کوئی کچھ نہیں لے کر گیا۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، کچھ نہیں لے کر جائے گا کوئی سوائے کفن کے، اور وہ کفن ہائے ہائے کبھی غور تو کر لیا ہوتا، کبھی سوچ تو لیا ہوتا، ہر کپڑا اپنے پسند کا، 5-5 6-6 دکانیں چھوڑ کر کے کپڑا پسند کرتے ہیں، کپڑے خریدنے کے لیے دلی ممبئی تک جاتے ہیں۔ اچھا ہے جاؤ، میں منع نہیں کرتا، ہم تو قادری لوگ ہیں، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھے اعمال کرو، یہی ہمارا تصوف ہے، لیکن